الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق اللہ العظیم. طلبہ عزیز، ہمارے اداروں کی اصلاً تو یہ کہنا چاہیے کہ دارالعلوم وقف دیوبند کی ایک اہم روایت علمی محاضرے کی رہی ہے. مدارس کی دنیا میں اس نظام کو حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے اس کو متعارف کرایا. شروع میں اندیشوں کے ساتھ اس نظام کو شروع کیا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے، رد عمل کیا ہوگا، طلبہ پر کیا اثرات پڑیں گے. مگر ظاہر ہے کہ یہ طلبہ کے نفع کے لیے یہ نظام تھا جس سے غور و فکر کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں. کھلے ہم نے اپنے فضلہ میں یہ محسوس کیا کہ جب کسی موضوع پر محاضرہ ہوتا ہے تو وہ اس موضوع کے تعلق سے سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوالات قائم کرتے ہیں اور ان کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں شاید درسگاہ میں نہیں مل سکتی. حضرت مفتی صاحب جامعۃ العلوم کے محترم عالی قدر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی، استاد حدیث اور مفتی دارالعلوم وقف دیوبند جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، اور دارالعلوم وقف دیوبند میں اساتذہ کی جو کہکشاں ہیں اس میں وہ ایک بہت ہی روشن ستارہ ہیں. ان کی یہ فکر تھی، اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہم جیسے چھوٹوں کو حکمن ہی کہتے ہیں. پچھلے ہفتے مفتی صاحب نے کہا کہ عصر کے بعد فون کیا کہ مغرب بعد کیا کر رہے ہو، اگر خالی ہو تو محاضرہ دے دو. میں نے کہا کسی موضوع پر محاضرے کے لیے تھوڑا وقت بھی چاہیے، ذہن بھی بنانا چاہیے. تو میں نے جو ہے کچھ سوچ کر کے یہ موضوع رکھا کہ جدید مسائل کے حل کرنے میں فقہی قواعد کا کیا کردار ہے. بہت سوچ کر کے ہی رکھا، آپ کے فائدے کو سامنے رکھ کر کے ہی یہ موضوع میں نے منتخب کیا. نام میں ہی موضوع کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں قاعدے کا تصور بڑا ہی محدود ہے. بہت ہی زیادہ محدود تصور ہم قاعدوں کا رکھتے ہیں. اور اس میں تکمیل یافتہ میں 2 کتاب پڑھائی جاتی ہیں قاعدے کے تعلق سے. ایک الاشباہ والنظائر ہے، دوسری قواعد الفقہ ہے. الاشباہ والنظائر میں قواعد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نوع اول میں 6 قواعد کلیہ کبریٰ، ان کو قواعد کلیہ کبریٰ کہتے ہیں. آپ نے کتنے قاعدے پڑھے؟ دوسرا قاعدہ ہو گیا ختم، چل رہا چونکہ وہ تفصیلی. تو پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، دوسرا الامور بمقاصدها،
تیسرا الیقین لا یزول بالشک، اور چوتھا المشقۃ تجلب التیسیر، پانچواں الضرر یزال، چھٹا العادۃ محکمہ۔ یہ قواعد کلیہ کبریٰ ہیں۔ اس کے علاوہ نوع ثانی میں 19 قواعد، وہ قواعد صغریٰ ہیں۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے خود مقدمے میں قاعدہ اور ضابطے کا فرق کر دیا۔ اس میں ہے کہ القاعدہ جو تجمع انواع من مسائل شتى، من ابواب شتى، جو مختلف ابواب کے مسائل کو محیط ہو اس کو قاعدہ کہیں گے۔ والضابط يجمعها من باب واحد، اور ضابطہ جو ہے وہ ایک ہی باب کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے، مگر جو قاعدہ ہے اس میں کلیہ اور کبریٰ اور صغریٰ بھی ہیں، جن کو قواعد صغریٰ کے ذیل میں لایا گیا ہے ان میں بھی بعض قواعد بہت اہم ہیں، جیسے الخراج بالزمان وغیرہ کا قاعدہ بڑا قاعدہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ الاشباہ والنظائر میں جو 6 قواعد ہیں ان میں تو ماشاءاللہ تفصیلی بحث آ گئی۔ تو الاشباہ سے طلبہ کو یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ یہاں اس قاعدے میں اتنے مسائل ہیں، جیسے لا ثواب الا بالنیہ میں اتنے ہیں، الامور بمقاصدها میں اتنے مباحث ہیں، اور اسی طرح نوع ثانی میں کچھ مسائل ہیں، کم ہی مسائل ہیں، بلکہ بعض تو سوال کی شکل میں، بعض قاعدے ہیں وہ سوال کی شکل میں، وہ سوال هل ينسب الى ساکت القول، سوال کی شکل میں، یا هل الاصل الاباحہ۔ تو یہ جو سوال ہے یہ اصل اشارہ ہے کہ یہ اختلافی قاعدہ ہے، سوال اختلاف کی طرف اشارہ۔ قواعد، مگر قواعد کی تعداد کتنی ہے یہ اشباہ سے اندازہ نہیں ہوتا۔ 19 ہے نوع ثانی میں اور 6 ہے نوع اول میں، 25 قواعد ہیں کتنے؟ اس میں حضرت مولانا امین الاحسان صاحب مجددی رحمہ اللہ نے پہلے تو امام کرخی کے اصول 40 اصول جو بنیادی ہیں ان کو رکھے، پھر انہوں نے اختلافی قواعد کا ذکر کیا، اصول المسائل الخلافیہ، اصول کے معنی قاعدے کیا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الاصل الاصل الاصل، ہر قاعدے سے پہلے کیا آتا ہے؟ الاصل۔ تو الاصل جو ہے وہ قاعدے کے معنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قواعد الفقہ کو ذکر کیا ہے۔ کتنے قاعدے ہیں؟ اس میں سے بھی کچھ پڑھ لیے نا آپ نے، کتنے پڑھ لیے؟ قاعدہ 22 ماشاء اللہ۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 426 قاعدے ہیں، 426 قاعدے ہیں، اور حروف تہجی کی ترتیب پر ہے۔ پہلے الف والا قاعدہ، اس کے بعد با والا قاعدہ، اس کے بعد تا کا قاعدہ، پھر سا کا قاعدہ، پھر جیم کا قاعدہ، اس ترتیب سے۔ وہاں کیا الجھن پیدا ہوتی ہے؟ وہاں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ حاشیے میں 1-2 مثالیں ہوتی ہیں، تو مثالیں کم ہیں، اصلاً وہ سورس ہے، وہ مصدر ہے، یعنی قاعدہ مصنف ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، تو مصنف جو قاعدہ ذکر کر رہے ہیں تو اس قاعدے کا ماخذ کیا ہے؟ عام طور سے وہ ماخذ ہے جو عام طور سے کئی کرخی اصول کرخی کا بھی سے بھی لیتے ہیں، کہیں وہ سیر کبیر سے لیتے ہیں، کہیں اشباہ والنظائر سے بھی لیتے ہیں، ان کے ماخذ ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے بہت ہی محدود دائرہ ہے، 1-2 مثالیں ہی ہیں قاعدے کے تحت، اور اس کا دائرہ بہت ہی کم ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقی بات یہ ہے جو میں نے موضوع اختیار کیا ہے، وہ ان فقہا کو آپ پڑھیے جنہوں نے نئے مسائل کو حل کیا۔ نئے مسائل کو حل کرنے والے فقہا ہمارے یہاں بھی جزوی طور سے تو سبھی ہیں، ہر ایک فقیہ جو ہمارے یہاں ہے دارالعلوم میں ہے، دارالعلوم وقف میں ہے،
ہر ایک کے پاس کوئی سوالات ایسے آتے ہیں جس میں ان کو اجتہاد فی المسائل کرنا پڑتا ہے۔ اجتہاد فی المسائل آپ جانتے ہیں کہ اگر متقدمین نے کسی مسئلے کو نہیں لکھا اور بعد والے نے اس مسئلے کو حل کیا تو یہ اجتہاد فی المسائل ہے، اور مفتی مجتہد فی المسائل، اور تو اجتہاد فی المسائل ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور سے جو لوگ پہلے گزرے ان میں حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمان دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، اگرچہ ان کے فتاوا نہیں موجود ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد میں جو ہمارے یہاں مفتیان گزرے ان میں دو کا نام اہمیت سے لینا چاہیے۔ ایک حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ، منتخبات نظام الفتاوا ان کی موجود ہے، اور دوسرے فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوا میں دیا۔ ان کو آپ دیکھیں، موجودہ دور کے مفتیان میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو دیکھیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو، اور حضرت مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب، یہ سب وہ نام ہے جو اس وقت نمایاں نام۔ بالخصوص آپ حضرت مولانا نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کو آپ دیکھیں، نئے مسائل کے حل کرنے میں فقہی قواعد سے سب سے زیادہ انہوں نے استفادہ کیا۔ فقہی قواعد میں بہت زیادہ لچک ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، اور فقہی قواعد سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے نئے مسائل کے حل کرنے۔ آج امت کو کس طرح کے مفتیوں کی ضرورت ہے؟ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ میں ایک تعداد وہ ہے، بڑی تعداد وہ ہے فضلاء کی جو مفتی بننا چاہتے ہیں۔ کیوں مفتی بننا چاہتے ہیں؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نام میں مفتی لگتا ہے، اور اگر اس نے ادب کر لیا تو نام میں ادیب نہیں لگے گا، شعبہ تفسیر کر لیا تو مفسر نہیں لگے گا، اکیڈمی میں شعبہ تحقیق میں پڑھا تو محقق نہیں لگے گا۔ اس طرح تو یہ بہت ہی سطحی قسم کی سوچ ہے، جس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ سمجھنا، ہمارے فضلاء کو یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ آج ملت کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم عالم ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، وہ علم زیادہ سے زیادہ نافع کیسے بنے گا، ہماری شخصیت زیادہ سے زیادہ نافع کیسی بنے گی۔ تو اس تعلق سے آج مفتی کا کام فتویٰ یعنی مسئلے جاننا اور بتانا یہی نہیں رہ گیا۔ بنیادی طور پر لوگ بھی بہت بے نیاز ہیں، ان کو کوئی مسئلہ جاننا ہوتا ہے وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ خود گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، اور گوگل پہ سرچ کرنا تو ہمارے مفتیوں کی بھی عادت بن گئی، کوئی مسئلہ ہو چلو وہیں سرچ کر لیتے، تمرین کے مسائل وہیں سے حل ہوتے ہیں بہت دفعات۔ تو یہ ایک ضرورت بن گئی، تو اس سے جو ہے ایک اضافہ ہوگا، ہم مسائل کتنا جان پائیں گے۔ فقہ کو ہم نے نور الرضا سے پڑھنا شروع کیا، افتاء میں آ کر کے در مختار کے چند ابواب اور پڑھ لیے ہم نے، تو کتنا مسئلے کتنے مسائل کا ہم نے احاطہ کر لیا۔ وہ ابواب کچھ نئے بھی نہیں ہیں، نکاح و طلاق آپ پڑھ لیں، طہارت پڑھ لیں، وقت کے پڑھ لیں، یہ نیا اس میں کیا ہے؟ تو نیا جو ہے تکمیل افتاء میں قواعد، اس سے پہلے آپ نے کتاب نہیں پڑھی، یہیں پر ہم قواعد کو پڑھیں۔ آج امت کو دراصل ضرورت آپ دیکھیں گے تو آج کا دور فکر کا دور، فقہ کا دور نہیں، یا فقہ میں ایسے فقہاء جو فکر کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے۔
لوگ مسائل اٹھاتے ہیں، لوگ عقلی دلائل سے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، دنیا اسلام فوبیا کا، اسلام سے نفرت کا دور ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی نظام اگر ٹھہر سکتا ہے، کوئی نظام مغربی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے یا اسے مات دے سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام۔ اس لیے ان کی ساری کوششیں اسی کو بدنام کرنے میں لگی، وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پر، طلاق پر سوالات اٹھاتے ہیں، تعدد ازواج پر، لڑکیوں کی میراث کے مسئلے پر، ان مسائل پر آپ دیکھتے ہیں ٹی ویوں پر ڈیبیٹ، قوانین پر، جیسے وقت کا مسئلہ ہے قوانین پر۔ تو اب ایسے میں ہم کہاں پر ہیں؟ ایک ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہے مسئلے کے اسرار و حکم کو بتانا، مسئلے کی مصلحت کو بتانا۔ جب مسئلے کے اسرار و حکم میں آپ جاتے ہیں، مسئلے کی مصلحتوں پر آپ کلام کرتے ہیں، تو آپ فقہ کے دائرے میں نہیں، آپ فکر کے دائرے میں۔ فقہ تو جزوی مسائل کو جاننا ہے۔ جب آپ مسائل کے اسرار و حکم کو بتاتے ہیں تو آپ فکر پر بات کر رہے ہیں، فکر اسلامی کا موضوع ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ صاحب نے احکام کے اسرار و حکم پر بات کی ہے، تو فکر کی کتاب ہے، فقہ کی نہیں کتاب۔ جہاں تک کہ اصول فقہ کی جو کتاب ہے وہ فکری کتاب ہے، وہ فکری کتاب ہے۔ اس لیے کہ فقہ کی جو اصل تعریف ہے وہ فروعی مسائل کو جانے، وہ ادلہ تفصیلیہ سے فروعی مسائل کو جانے۔ ادلہ تفصیلیہ فقہ نہیں، اصول فقہ ادلہ تفصیلیہ سے بحث کرتے ہیں۔ بات سمجھ؟ اقیم الصلاۃ اصول فقہ کا موضوع ہے یہ بتا دینا کہ امر وجوب کے لیے ہے یا نہیں، بس ان کا کام ختم ہو گیا۔ وہ طے کریں گے کہ الامر للوجوب، اب فقہا آئیں گے اور الامر للوجوب والے ضابطے کو استعمال سامنے رکھ کر کے کہیں گے کہ نماز واجب، نماز واجب ہے، یہ بتانا اصول فقہ والوں کا کام نہیں، ان کو صرف اتنا بتانا الامر للوجوب ورنہ ہی ہو للوجوب۔ تو فکر کا دور ہے اور ہم فقہ کو بھی اس انداز سے پڑھیں کہ آگے کی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ہم نئے نئے مسائل کو حل کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، اس تعلق سے اپنی تربیت کریں۔ اسرار و حکم میں قواعد بڑے معاون ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جب پڑھیں گے چوتھا قاعدہ المشقہ تجلب التیسیر، تو وہاں یہ بحث ہوگی کہ تخفیف کے اسباب کتنے، مشقت کیا ہے اور تخفیف کے اسباب کیا ہے۔ اسباب تخفیف وہی مشقت ہے جس میں بیماری کو لیا گیا، جس میں جہالت کو لیا گیا، جنون کو لیا گیا، نشہ کو لیا گیا اور سفر کو لیا گیا، عموم بلوا کو لیا گیا۔ یہ سب اسباب تخفیف ہیں۔ جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں تخفیف ہوتی ہے، سفر کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں تخفیف ہوتی ہے، مرض کی وجہ سے تو تمام ہی ابواب فقہیہ میں تقریباً تخفیف ہوتی ہے، جنون وغیرہ کی وجہ سے۔ تو یہ جو اتنے سارے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کی بنیاد آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر المشقہ تجلب التیسیر میں جتنے بھی مسائل فروعات آ رہے ہیں سب کی حکمت کیا ہے؟ یہاں مشقت اور المشقہ تجلب التیسیر، تین لائن میں سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو فقہی قواعد کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل فقہ اسلامی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ قواعد کیسے بنے آگے ہم بات بھی کریں گے۔ ہمارے فقہی قواعد ہمارے